یک وقت دل میں دو محبتیں نہیں سمائی جا سکتی. اگر کوئی کہے کہ میں دنیا کی محبت بھی رکھتا ہوں اور اللہ سے محبت بھی کرتا ہوں تو وہ اپنی دعویٰ میں سچا نہیں ہے. کہ حضرت امام ربانی مجدد منور ثانی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جس دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی اور کی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی اور کی محبت ہے، آپ فرماتے ہیں اس دل پر معرفت الہی، محبت الہی حرام ہے. اس دل کو یہ چیز نہیں مل سکتی. ذکر کا یہ فائدہ ہوگا کہ ان سب محبتوں سے آپ کے قلب کو نجات ملے گی. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے کام آنے والی بھی نہیں ہیں. اس کے رکھنے سے میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں، جتنی ضرورت ہے وہ آپ رکھیں، لیکن محبت ان سے کرنا یہ اور چیز ہے. ان کی محبت میں آدمی جب مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس سے اللہ کی ذات بھول جاتی ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام اس کے ذہن سے محو ہو جاتے ہیں. وہ رات دن اسی فکر میں رہتا ہے، سونا ہو، چاندی ہو، زیورات ہوں، کپڑے ہوں، اور کوئی چیز اس کو یاد نہیں ہوتی. وہ سوچتا ہے زندگی میں اس لیے ہوں، خاتون وہ سوچے گی زندگی اس لیے ہوں اچھے کپڑے پہنوں، خوب زیورات ہوں اور خوب بن ٹھن کے چلوں اور لوگوں کو جلاؤں، لوگ کہیں واہ واہ اس کے کلائی میں کتنی چوڑیاں ہیں، اس کے کپڑے کتنے اچھے ہیں، اس کا میک اپ کتنا اچھا ہے. رات دن اسی فکر میں رہتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے دل سے پوچھیں، کیا آپ کا تو یہ حال نہیں ہے؟ امید ہے کہ نہیں ہوگا. اگر دل سے آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہمارا حال تو یہ نہیں ہے، تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، پھر آپ اپنے صبح و شام کو دیکھیں، آپ کے اوقات کہاں صرف ہوتے ہیں؟ کیا اتنے لمبے ٹائم میں آپ کو نماز کے لیے ٹائم مل جاتا ہے کہ 2 رکعت یا 4 رکعت فرض پڑھ لیں؟ کیا آپ کو اتنے لمبے ٹائم میں صبح سے شام تک 2 منٹ مل جاتے ہیں اللہ کو یاد کریں؟ اگر نہیں مل رہے ہیں پھر خدا کے لیے آپ ذرا دوبارہ سوچئے. شاید آپ اور ہم غلط سوچ رہے ہیں. جو سوچ رہے ہیں نہیں ہم تو ان چیزوں سے محبت نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جب ہمارا حال یہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا، تو پھر آپ کو دوبارہ سوچنا چاہیے. شاید ہم غلط سوچ رہے ہیں، شاید ہم دنیا کی محبت میں پھنس چکے ہیں، بلکہ یقیناً پھنس چکے ہیں. تو اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں. انشاءاللہ اس سے آپ کے قلب کو دوبارہ نئی زندگی ملے گی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی اولاد، آپ کے ماں باپ، آپ کا شوہر، آپ کے بہن بھائی آخرت میں آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. ہاں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو یاد کیا، اس کو راضی کیا، تو وہ آخرت میں ساتھ ہوں گے. لیکن جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا اور اس کی فرمان برداری نہیں کی، تو آخرت میں ان کے لیے سخت ترین مشکل اوقات آئیں گے. سب سے پہلی بات آپ کو جو کہی جا رہی ہے خواتین، وہ نماز کی بات ہے. سب سے پہلی بات، کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ ہم مسجد میں تو نہیں جاتی، ہم کیسے نماز پڑھیں، یہ تو مرد پڑھیں گے. نہیں، تمہارے لیے تمہارا گھر مسجد ہے. کسی بھی کونے کو تم مخصوص کر لو، یا نہ بھی کرو، جائے نماز تیار کر لو، اور جہاں کہیں بھی تجھے جگہ ملے، صاف جگہ ہو، وہاں بچھاؤ اور نماز ادا کرو. اپنے جسم کو پاک رکھو. اور اسی طرح نماز کے لیے یہ شرط ہے، اپنے لباس کو نماز کے لیے پاک رکھو. چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات پیشاب کر دیتے ہیں، عورتیں اس کا خیال نہیں کرتیں، اور وہ جب نماز کا ٹائم ہو گیا تو ٹھیک ہے ہم نماز پڑھ رہی ہیں. تو اگر پیشاب اس بچے نے کر دیا ہے تو وہ لباس بھی ناپاک ہو گیا، جسم بھی ناپاک ہو گیا. حضور کا فرمان ہے، ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کپڑے کو، اس ٹکڑے کو بھی دھو لیا جائے، اس جسم کے اس حصے کو بھی دھو لیا جائے، پھر وضو بنایا جائے. اور یہ بھی نہ ہو کہ آپ جس جگہ پر نماز پڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ پاک ہے ہم نماز پڑھ لیتی ہیں، مبادا وہاں پر کسی بچے نے کبھی کوئی پیشاب کیا ہو، ناپاک جگہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جائے نماز مخصوص ہو، اس کو بچھا کر نماز پڑھیں. یہ موٹی موٹی باتیں میں عرض کر رہا ہوں. اور نماز کو ہر صورت میں ادا کریں. اگر کبھی آپ کو شیطان سستی بھی کرا بھی دیتا ہے، چلو چھوڑ دیتے ہیں، تو دوبارہ اپنے نفس کو سرزنش کریں، اس کو حیا دلائیں، اس کو شرم دلائیں، اور نماز کے لیے اس کو آمادہ کریں، اور وضو بنانے کا طریقہ سیکھیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ذکر کرتی رہیں. ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ میں دعائیں پہلے پڑھا دیتا ہوں، اور خواتین جتنی بھی بیٹھی ہیں وہ دعائیں پڑھ لیں، اور پھر میں چند جملوں میں انشاءاللہ ذکر کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں. تو جہاں بھی آپ بیٹھی ہیں وہاں بیٹھی رہیں، اور اس عاجز کے پیچھے یہ دعائیں پڑھتی آئیں. یہ توبہ ہم کر رہے ہیں بارگاہ الہی میں سچی دل سے، اور جو بیعت ہونا چاہتی ہیں وہ بیعت کی نیت سے یہ دعائیں پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله تعالى ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعا جامع سب کے نیک مقاصد کے لیے جامع دعا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب طریقہ ذکر قلبی سمجھ لیں۔ بائیں جانب آپ کا دل ہے، پسلیوں کی طرف بائیں جانب مرد ہو یا عورت ہو اس کا دل ہے، تو بائیں جانب اپنے دل کی طرف ابھی سے توجہ کریں، جہاں آپ کا دل ہے تھوڑا سا خیال اس طرف لگائیں، زبان کو خاموش کریں اور تصور اور خیال سے اپنے دل کو کہلوائیں اللہ 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 اللہ۔ زبان ذکر الگ ہوتا ہے، جو ہم زبان سے کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ زبان ذکر ہو گیا۔ یہ ذکر قلبی ہے، یہ آپ نے توجہ اور خیال سے کرنا ہے۔ کھڑی ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، لیٹی ہوئی ہیں، بول رہی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، جس حال میں ہیں، توجہ آپ کا دل میں ہو کہ آپ کا دل بول رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اللہ اینچ شیرین است نام، اللہ اللہ اینچ شیرین است نام، می شود شیر و شکر جانم تمام۔ وہ فرماتے ہیں کہ کتنا میٹھا نام ہے اللہ کا کہ جب تم دل سے کہو تو تمہارے پورے جسم میں، روئیں روئیں میں، رگوپے میں ایک حلاوت، ایک شیرینی، ایک مٹھاس بھر جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے نام میں وہ اثر۔ اوروں کے نام لینے سے وہ مٹھاس نہیں ملتی جو اللہ کے نام میں مٹھاس پائی جاتی۔ جب آپ کے بچوں کو نیند نہیں آتی، بے قرار ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، تو بہت ساری نیک سیرت مائیں ان کو گود میں سلا کر اللہ کا نام پکارتی ہیں، تو بے سکون بے آرام بچے کو سکون مل جاتا ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے۔ تو یہی آپ کے دل کی کیفیت ہو جائے گی، وضو ہو یا نہ ہو، جہاں بھی ہوں، کام کر رہی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، سفر میں ہیں، گھر میں ہیں، باہر ہیں، 24 گھنٹے آپ جب بھی آپ کو یاد آئے، 2 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 1 مرتبہ، اسی لمحہ دل کو ادھر ادھر سے ہٹاتے ہوئے ذکر میں لگائیں اللہ 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 اللہ۔ یہ مردہ دل زندہ ہوگا، یہ غافل دل ذاکر ہو جائے گا۔ اور یہ بہت ہی عام ذکر ہے، آپ کے لیے کوئی یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ وضو بنائیں پھر بیٹھ کر ذکر کریں، جس کیفیت میں بھی ہے انشاءاللہ یہ ذکر 1 مرتبہ جاری ہو گیا پھر کبھی بھی بند نہیں ہوگا۔ مندی جیسی تار نہ بولے زہد عبادت کچھ بھی نہیں، شاہ بہو رحمۃ اللہ علیہ کا یا خواجہ غلام فرید کا کلام ہے کہ جب تک تیرا دل اللہ اللہ نہیں کہے گا تب تک تمہارے زہد عبادت کا کوئی خاص فائدہ تمہیں نہیں ملے گا۔ تو یہ مندی تار جو ہے یہ بولنا شروع کر دے، یہ اللہ کی محبت میں لبریز ہو جائے، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا پیغام ہے، اسی لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ پیغام سمجھ لیجیے گا اور مراقبہ کریں، روزانہ کچھ ٹائم 10 منٹ نکالیں، ختم شریف پڑھ کر، میرے علم شریف پڑھیں، لیلاف شریف پڑھیں، قل واللہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، آیت کریمہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین پڑھیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ آپ کے توسل سے اہل بیت کو سب کو یہی کہیں یا الہ العالمین، یہ ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس کے صدقے میں آپ کے اہل بیت، ازواج مطہرات، خلفاء راشدین، یہی الفاظ سب اولیاء خصوصاً مشائخ نقشبند کو پہنچا دے۔ یا الہ العالمین مجھے اپنے مرشد کامل کے سینے سے وہ محمدی فیض عطا فرما۔ آنکھیں بند کی، زبان تالو کے ساتھ چسپان کیا، گردن جھکایا، توجہ دل میں لگائی، دل میں ذکر کا دھیان اور فیض کا انتظار کیا۔ یہ مراقبہ آپ نے کرنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، لعنت ملامت کرنے سے بچنا ہے، گالیاں بکنے سے بچنا ہے، برے کلام سے بچنا ہے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت ہم سے وعدہ کرے 5 وقت نماز پڑھے گی، رمضان شریف کے سب روزے رکھے گی، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا اچھا سلوک ہوگا، شوہر کی فرمان برداری کرے گی، آپ نے فرمایا اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھلے ہوں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ کتنی آسان بات ہو گئی آپ کے لیے، بہت ہی دین آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ خواہ مخواہ ہمیں غافل لوگ ڈراتے ہیں، یہ کیا کیسے کرو گی، بہت ہی آسان ہے۔ یہ چند باتیں آپ کو کہی جا رہی ہیں، ان پر عمل کرتی رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت خوشی ہوئی، گزشتہ خواتین کا انہوں نے پروگرام رکھا، یہ دوسرا پروگرام ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس پروگرام کی افادیت آپ کے دل میں محفوظ رہے گی۔ یہ نہ ہو کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد آپ سے
وہ کہتے ہیں کہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، یہاں سے جب اٹھ کر روانہ ہوئی تو پھر سب باتیں بھول گئیں۔ نہیں، میں یہ گزارش کروں گا جب آپس میں دوبارہ آپ کی ملاقات ہو تو یہ دہرائیں کہ وہاں اس روز محفل میں کیا باتیں ہوئی تھیں، ایک دوسرے سے پوچھیں، ایک دوسرے کو یاد دلائیں، تاکہ بتائیں بھی تو انشاءاللہ آپ کو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔